بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور سامعین، سننے والے تمامی احباب، ماہ محرم الحرام کے حوالے سے ہم نے آج سے جو ہے 10 محرم تک جو ہے یہ ہم نے درس شروع کیا ہے۔ اس میں ہم صحابہ کرام کے بارے میں بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء میں سے جن کا آج انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے خصائص و فضائل کے بارے میں آج بتایا جائے گا۔ ذہن میں یہ بات آئے گی کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، بجائے اس کے کہ کربلا والوں کا ذکر کیا جائے، امام حسین، امام حسن، اہل بیت کا ذکر کیا جائے، تو حضرت عثمان غنی کا تو وہ اس لیے کہ اس دور میں جہاں صحابہ کرام کی زندگیوں کو فراموش کرنے کے لیے بہت بڑی سازش چل پڑی ہے، اور لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی شان و عظمت کو فراموش کر کے جو ہے وہ اہل بیت کی شان کو اجاگر کیا جائے، تو یہ محض ایک دھوکہ ہے، غلط بات ہے۔ بلکہ صحابہ ہی وہ جماعت ہے جنہوں نے ہم تک اہل بیت کی محبت، شان اور عظمت کو پہنچایا ہے۔ اس لیے 4 خلفاء میں سے جن کو زیادہ ٹارگٹ بنایا جاتا ہے وہ حضرت عمر فاروق ہیں اور حضرت عثمان غنی ہیں۔ اس لیے یہ محسوس کیا کہ ہم اس طرح جو ہے وہ یہ بات بتائیں گے، لیکن انشاءاللہ آخر میں جا کے ہم یہ کربلا والوں کا بھی ذکر کریں گے۔ ہم وہ لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف یہ صحابہ کی بات کریں، اہل بیت کو چھوڑ دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ آئینہ صحابہ میں، شیشہ صحابہ میں ہم لوگوں کو عظمت اہل بیت دکھانا چاہتے ہیں۔ زمانہ خلافت دیکھیے آپ کا، وہ جو ہے حضرت عمر فاروق کے بعد ہے، یعنی جیسے حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ختم ہوا، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت شروع ہوا۔ تو میں جلدی آپ کو جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کا نام عثمان غنی، یعنی عثمان آپ کا نام ہے، کنیت ابو عمر ہے اور ابو عبداللہ ہے۔ نہایت مالدار ہونے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ساری دولت نچھاور کرنے کی وجہ سے آپ کو غنی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نسب 5ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ عثمان بن عفان بن ابی عاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ آپ کی والدہ کا نام عربی اور نانی ام حکیم ہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں۔ یہ امام مستدرک نے
جو ہے امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں لکھا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 310 پہ، تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے، خواہ مرد ہوں یا خواتین۔ حضرت عثمان غنی تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہیں جی، یعنی آپ خوبصورت ہیں، مردوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھے، عورتوں میں بھی زیادہ خوبصورت۔ اس بات کو امام طبرانی نے اپنی کبیر میں لکھا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41، اور تاریخ الخلفاء میں لکھا صفحہ نمبر 117۔ آپ حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم کے بعد چوتھے نمبر پہ ایمان لائے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ترغیب پر اسلام قبول کیا۔ آپ کو اسلام کی طرف مائل کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، انہوں نے آپ کو مائل کیا تو آپ اسلام قبول کیا۔ آپ نے 2 دفعہ ہجرت فرمائی، پہلی مرتبہ حبشہ سے حبشہ کی طرف، اور دوسری مرتبہ مدینہ کی طرف، یعنی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں باری باری، 2 صاحبزادیاں باری باری کر کے آپ کے نکاح میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں جو ہیں وہ یک باری باری کے ساتھ جو ہے وہ نبی پاک حضرت عثمان غنی کے نکاح میں۔ اعلان نبوت سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو آپ نے اپنی صاحبزادی رقیہ کا جو نکاح ہے وہ حضرت عثمان غنی سے فرمایا۔ وہ 14 سال تک آپ کے نکاح میں رہیں۔ اس کے بعد جو ہے جنگ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ بیمار ہو گئی، حضور کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت عثمان غنی کی تیمارداری میں مصروف رہے، مگر پھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں ان کا حصہ رکھا اور آپ بدری صحابہ میں شمار ہوئے۔ اس کے علاوہ تمام غزوات میں آپ نے بنفس نفیس شرکت کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری شہزادی جو ہے سیدہ حضرت ام کلثوم، پہلے رقیہ دوسری ام کلثوم کو جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیا۔ حضرت ام کلثوم کا وصال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو وہ بھی میں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ شرح عقائد میں امام نسوی نے اس کو 150 صفحے میں لکھا، سبائے کے مہرے کا صفحہ نمبر 107 پہ لکھا، نبراس صفحہ نمبر 301 پہ لکھا کہ میں نے اللہ کے حکم سے پا کر اپنی بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دی ہیں۔ یعنی حضور فرماتے ہیں یہ کوئی کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ کام کوئی میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ یہ کام میں نے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اپنی 2 صاحبزادیوں کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیا۔ اگلی بات سنیں، آپ عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے زندگی میں ان کو بتا دیا کہ تم 10 کے 10 جنتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں میں کل دوسرے لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ ان میں حضرت عثمان غنی بھی شامل ہیں۔ آپ کاتب وحی ہیں، جس طرح حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، ویسے ہی حضرت عثمان غنی بھی کاتب وحی ہیں۔ تمام صحابہ میں مناسک حج کے ساتھ سب سے بڑے عالم تھے، یعنی جتنے مسئلے حج کے حضرت عثمان غنی کو آتے تھے کسی دوسرے صحابہ کو۔ آپ کے بعد سیدنا ابن عمر کا نمبر ہے، طریق الخلفاء صفحہ نمبر 117 پہ یہ بات درج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان حیا والا ہے، عثمان ہے حیا والا ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے اندازہ لگائیں کہ میرا عثمان حیا والا ہے، اور جو حیا والا ہوگا وہی میرے عثمان کی حیا کرے گا۔ آج جتنے بھی بے حیا ہیں وہ حضرت عثمان غنی کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں، ان کے اندر ایک رتی برابر بھی حیا نظر نہیں آتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرا عثمان حیا والا ہے اور حیا والا ہی اس کی قدر کرے گا، جس کا مطلب ہے مبارک ہو لوگ
جن کے سینہ میں حضرت عثمان غنی کی حیا موجود ہے. اور فرمایا اس سے لوگ ہی حیا نہیں کرتے، میرے عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور بیعت کر رہے تھے، ہاں جی مہربانی صاحب، جب حضور بیعت فرما رہے تھے سبحان اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی اس وقت وہ کافروں کے معاشرے میں جب انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا تو کہا عثمان عمرہ کر لو، تم اسباب سے آئے ہو عمرہ کر لو، ہم تیرے ساتھ نرمی کرتے ہیں، تو عمرہ کر لے. آپ نے فرمایا سنو، بے شک خانہ کعبہ میرے سامنے موجود ہے، ہاں جی مطاف میرے سامنے موجود ہے، لیکن میں اپنے آقا کے بغیر کبھی بھی عمرہ نہیں کروں، کبھی بھی طواف نہیں کروں. تو حضور نے پھر وہاں پہ جو ہے یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضور نے فرمایا، یعنی سارے صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، چونکہ عثمان غنی وہاں موجود نہیں تھے. تو حضور نے پھر اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کہا اس میں ایک ہاتھ میرا ہے اور ایک ہاتھ عثمان کا ہے. جی اب حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا. قرآن میں اللہ نے حضرت حضور کے ید کو اللہ نے فرمایا محبوب یہ تیرا ید نہیں یہ میرا ہے. تو جب حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ید اللہ کا ید ہے تو حضور کے ید پر عثمان غنی کا ید ہے، ہاتھ ہے. تو گویا کہ حضرت عثمان غنی نے دیکھنے میں تو رسول اللہ کو میں ہاتھ دیا تھا، لیکن حقیقت میں عثمان غنی اللہ کو ہاتھ دے رہا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو اسی موقع پہ آپ کے قتل کی افواہ پھیلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ سے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی، جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے. اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا جن لوگوں نے میرے محبوب سے یہ بیعت رضوان یعنی اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے اللہ ان سے راضی ہے، وہ اپنے رب سے راضی ہے. تو ان میں حضرت عثمان غنی کا بھی نام ہے. اب قرآن سے پتہ چلا کہ عثمان غنی سے حضور راضی ہیں، اللہ راضی ہے. تو جو عثمان غنی سے ناراض ہو وہ تو مسلمان کے نام کا ہی رہے گا. تو حضرت عثمان غنی سے ناراضگی حضور کی ناراضگی، تو حضور کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، تو وہ بندہ جو ہے کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا. ایک مرتبہ شہزادی رسول سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میرا شوہر افضل ہے یا فاطمہ کا شوہر؟ سوال دیکھیے. ایک مرتبہ شہزادی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ میرا شوہر افضل ہے یعنی عثمان غنی افضل ہے یا فاطمہ کا شوہر مولا علی افضل ہے؟ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے. حضور جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، پھر فرمایا تیرا شوہر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تیرا شوہر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور شہزادی پاک واپس ہوئی تو آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ میں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا آپ نے فرمایا میرا شوہر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. فرمایا ہاں ایک بات مزید بتا دوں، میں جنت میں داخل ہوا اور اس کا مقام دیکھا، میں نے اپنے صحابہ میں سے کسی کو بھی اس کی منزل سے اونچا نہ دیکھا، یعنی اس کی منزل سے اونچا نہ دیکھا جس کی منزل پہ حضرت عثمان غنی موجود ہے. یعنی حضور نے یہ سوال یہ جواب نہیں دیا کہ مولا علی افضل ہے، یعنی کہا وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. بس کیا ہے کیونکہ جنت میں تو واقعی درجات میں
جو ہے نا وہ فرق ہے، کوئی اپنے درجے میں ہوگا، کوئی اپنے درجے میں ہوگا، کوئی اپنے درجے میں ہوگا، وہ تو جنت میں معمول ہے۔ لیکن جیتے جی حضور نے فرمایا کہ کوئی یہ فرق نہ کرے کہ مولا علی افضل ہے، عثمان غنی افضل نہیں، یا عثمان غنی افضل ہے، مولا علی افضل نہیں۔ فرمایا دونوں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگلی بات سنیں، آپ جامع القرآن، قرآن پاک کو جمع کرنے والے، حضرت عثمان غنی قرآن پاک کو جمع کرنے والے، یعنی قرآن پاک جمع کرنے کا جو مشورہ دیا وہ حضرت عثمان غنی نے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو ہے یہ آپ کے ساتھ مل کے آپ نے قرآن پاک، آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے اہل تشیع ہیں جو قرآن پاک کی بہت سارے آیات کا، بہت ساری صورتوں کا، بہت سارے سپاروں کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اتنے سپارے نہیں، اتنے ہیں جی، اتنے تھے تو حضرت عثمان غنی نے ایسا کر دیا، اتنے تھے تو انہوں نے معاذاللہ ایسا کر دیا۔ بلکہ نہیں، یہ جو اعزاز ہے قرآن پاک جمع کرنے کا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا۔ اور دیکھیے قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے حضرت عثمان غنی، قرآن پڑھتے ہوئے خون کے جو چھینٹے ہیں وہ قرآن پاک پر گرے۔ جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو آپ کو شہید کیا گیا۔ اس قدر وار اتنا تیز تھا کہ وہ جو نیزہ، وہ جو تیر لگا، اس کا جو خون نکلا، اس کی چھینٹیں جو ہیں وہ ساتھ قرآن پہ بھی پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عثمان غنی بھی شہید ہیں، حضرت امام حسین بھی شہید ہیں۔ حضرت امام حسین کی شہادت بھی اللہ کے ہاں درجہ اعلیٰ ہے، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی اللہ کے ہاں درجہ اعلیٰ ہے۔ تو اس پہ حضرت عثمان غنی جو ہے، آپ کے دور خلافت میں حضرت عثمان غنی نے جن فتوحات کا ذکر ہے، چارجر چیک کریں، دیکھیے سکندریہ، یہ سکندریہ جو زمانے میں جو سکندریہ تھے ان میں بغاوت ہوئی تو آپ نے ان کو فتح کیا۔ آرمینیا کوچ کی فتح آپ نے کی، ایشیائی کوچ کی فتح آپ نے کی، طرابلس کی جو ہے یہ بہت بڑا علاقہ ہے جس کو حضرت عثمان غنی نے فتح کروایا۔ اس کے بعد جو ہے قبرص کو آپ نے فتح فرمایا۔ ایران کی بغاوت اور فارس پر آپ نے جو ہے وہ قبضہ کیا، ایرانیوں پہ بھی قبضہ کیا، فارس پہ بھی قبضہ کیا۔ اس طرح طبرستان، خراسان، تاخرستان، کرمان، سیستان، کابل تک، افغانستان تک حضرت عثمان غنی کی فتوحات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں جو ہے یہ ساری جو ہیں یہ فتح عطا فرمائی ہیں۔ آپ قربان جائیں حضرت عثمان غنی کے مقام پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا مرتبہ دیا ہے اور سارے صحابیوں کا سردار بنایا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کے حصے میں کچھ نہ کچھ اللہ نے وافر عطا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق کو عدالت کا شہنشاہ بنایا، یعنی جس قدر حضرت عمر فاروق نے انصاف کیا ہے، واہ واہ کیا بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو صداقت کا شہنشاہ بنایا، حضرت عثمان غنی کو سخاوت کا، حیا کا پیکر بنایا، اور مولا علی کو حیدر کرار بنایا، شجاعت کا بادشاہ بنایا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اگر مولا علی کو حیدر کرار مانیں تو اس سے حضرت عثمان غنی کی شان میں کوئی فرق آئے گا، نہیں، وہ ان کا مقام اپنا ہے، ان کا درجہ اپنا ہے۔ یا حضرت عمر فاروق کی شان آپ بیان فرمائیں تو وہ دوسرے میں کوئی فرق آئے گا۔ یہ ہمارا جو مسلک ہے، مسلک اہل سنت، اس کے نزدیک جو ہے یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں آخری بات آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ جو ہیں حضرت عثمان غنی، آپ نے 12 سال خلافت، کتنے سال؟ 12 سال، 35 ہجری 18 ذوالحج کو جو ہے وہ آپ جو ہیں وہ شہید ہوئے، آپ شہادت پائی۔
امام طبرانی نے جلد کبیر میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43 میں لکھا، ایسے ہی مشکات میں صفحہ نمبر جو ہے وہ 202 میں لکھا، طریق الخلفاء صفحہ نمبر 126 میں لکھا، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 88 یا 90 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ امام حاکم نے مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 310 پہ لکھا جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ جہاں کہاں دفن کیا گیا؟ جنت البقیع میں۔ آپ کی جو اولاد ہے وہ کتنی تھی؟ حضرت عثمان غنی کی 9 بیویاں، کتنی؟ 9 بیویاں، 9 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عثمان غنی کی 9 بیویاں، 9 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ نمبر 1، حضرت سیدہ رقیہ بنت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد عبداللہ الاصغر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہے جن کا نام سیدہ رقیہ ہے، ان سے حضرت عبداللہ الاصغر پیدا ہوئے۔ حضرت زینب بنت رسول اللہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ حضرت زینب بنت رسول کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ بنت غزوان سے اولاد جو ہے عبداللہ الاکبر پیدا ہوئے، بنت جندب سے اولاد عمر پیدا ہوئے، تو ایسے ہی ابان، خالد، عمر، اور حضرت فاطمہ بنت ولید سے اولاد جو ہے وہ سعید، ولید پیدا ہوئے۔ حضرت ام البنین سے اولاد عبد الملک پیدا ہوئے۔ حضرت رملہ بنت شیبہ بن ربیعہ سے اولاد عائشہ ام ابان، ام عمر پیدا ہوئے۔ حضرت نائلہ بنت فراسفہ سے اولاد مریم ام ولد سے اولاد ام البنین پیدا ہوئے۔ یہ سارا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا حضرت عثمان غنی کا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ ذکر خیر کی برکت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ بیماریوں سے محفوظ فرما، صحیح معنوں میں مسلمان کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، حضور کی اہل بیت کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، گستاخ صحابہ سے، گستاخ اہل بیت سے ہمیں محفوظ فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، پیار، الفت عطا فرما، حضور کی محبت، حضور کے عشق موت عطا فرما۔ یا اللہ اول خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، وہو بکل شیء علیم اجمعین۔